کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ہزار مہینوں سے افضل رات میں عبادات شب قدر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں تکمیل قرآن کی محافل، تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ کو انعام سے نوازا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ شب قدر اللہ کا قرب اور بخشش مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ اہل ایمان نے مساجد میں شب بیداری کی، گھروں میں بھی اہتمام، دین کی سربلندی، ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں۔ ہزار مہینوں سے افضل رات میں عبادات شب قدر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں تکمیل قرآن کی محافل، تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ کو انعام سے نوازا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شب قدر کی بافضیلت رات میں برکتوں کا حصول۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی فرزندان توحید سربسجود ڈویژن بھر میں ذکر و اذکار کی خصوصی محافل، ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ڈویژن بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہزاروں اہلکار ڈیوٹیاں نبھائیں گے۔ فرزندان اسلام اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ مولانا منم حسین صدیقی کا کہنا تھا کہ 27 رمضان المبارک کی رات جو عبادت کی رات کی جاتی ہے، ایک رات کی عبادت کا ثواب کئی راتوں سے افضل ہے۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر، فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عید بونس کی منظوری۔ کمالیہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے 400 سے زائد ملازمین کو سیلری ٹرانسفر۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 2790 ملازمین کو عید الفطر کی ایڈوانس تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں۔ تانجیہ والا میں 3200 سینیٹری ورکرز کی عیدی بھی دوبالا کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر، فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عید بونس کی منظوری دے دی۔ فیسکو ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے برابر عید بونس ملے گا۔ تمام سرکل سے ملازمین کا اسکیل وائز ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا۔ شعبہ ہیومن ریسورسز کے لیٹر کے بعد ملازمین کو بونس کی رقم ملے گی۔ عید بونس دینے کے حوالے سے ہیومن ریسورسز لیٹر جاری کرے گا۔ کمالیہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے 400 سے زائد ملازمین کو عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ایڈوانس تنخواہیں دے دی گئیں۔ تنخواہیں ملنے پر ملازمین نے خوشی کا اظہار کیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کے لیے اچھی خبر، 2790 ملازمین کو عید الفطر کی ایڈوانس تنخواہ جاری۔ پنجاب حکومت نے قبل از وقت تنخواہ کے اجرا کی ہدایت کی تھی۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے پر قیادت کے مشکور ہیں ورکرز کا خراج تحسین۔ سی ای او FWMC رؤف احمد نے کہا کہ ایڈوانس تنخواہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے عزم کا عملی مظاہرہ ہے۔ کمپنی ملازمین کی محنت کو سراہتے ہیں، ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ عید الفطر پر کیئر سروسز کنسورشیم نے ایڈوانس تنخواہیں جاری کر دی۔ فیصل آباد اور تانیہ والا میں 3200 سینیٹری ورکرز کو تنخواہ جاری۔ سینیٹری ورکرز کا وزیر اعلیٰ کیئر سروسز کے افسران کا تہہ دل سے شکریہ۔ جی ایم آپریشنز کیئر سروسز کنسورشیم رانا ساجد محمود نے کہا کہ کمپنی ملازمین کا عید پر پورا خیال رکھا جائے گا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عید کی آمد فیصل آباد میں مقیم پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے۔ لاری اڈوں پر مسافروں کا رش، گہما گہمی بھی عروج پر پہنچ گئی۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر ٹول ٹیکس میں اضافہ معاشی قتل ہے۔ کہتے ہیں ٹول ٹیکس میں 25 سے 50% تک اضافے کے باوجود کرائے نہیں بڑھائے، مسافروں سے کرایہ نامے کے مطابق ہی پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عید الفطر میں صرف چند روز باقی اور فیصل آباد سے پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے۔ لاری اڈا بس سٹاپ پر پردیسیوں کا رش، حکومت کی جانب سے ٹول ٹیکس میں 25 سے 50% تک اضافے کے باعث ٹرانسپورٹرز پریشان دکھائی دیے۔ ٹول ٹیکس میں حالی اضافے مسترد کرتے ہوئے ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ حکومت نے ٹول ٹیکس بڑھا کر ٹرانسپورٹر کا معاشی قتل کیا ہے۔ ٹول ٹیکس میں اضافے کے باوجود کرائے نہیں بڑھائے، جو کرایہ نامہ آویزہ کیا گیا ہے اسی کے مطابق مسافر سے کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ کرائے میں نہیں اضافہ کیا گیا، ہر ٹول پلازا مثلا ڈبل ہو گیا، ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ مثلا تیل کرایہ نام تو کرایہ تو مسافر پہلا بھی نہیں دیتا، جو اس کا کرایہ پہلا ہے وہ بھی نہیں دیتا، نہ کوئی کرایہ بنانے والے کو پتا نہ کوئی لینے والے کو پتا۔ لاری اڈے سے لاہور کا کرایہ 500، ستیانہ کا کرایہ 100 روپے، صادقاپات 1300، بہاولپور 1000 اور ملتان کا کرایہ 800 روپے مقرر ہے۔ چیچا وطنی کا کرایہ 500، سانگلہ 235، رحیم یار خان 1350، گجرات 810، سرگودا 415 اور سیالکوٹ کا کرایہ 750 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ مسافر کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ابھی تک کرایہ میں اضافہ نہیں ہوا، جو کرایہ پہلے تھا وہی وصول کیا جا رہا ہے۔ اوکاڑے سے جتنا پہلے کرایہ دیتے ہیں 350 روپے اتنا ہی دیا کرایہ۔ ٹرانسپورٹر کی جانب سے کرایہ بڑھایا گیا یا نہیں؟ نہیں بڑھایا گیا۔
عید قریب آتے ہی ٹول پلازا ٹیکس میں اضافہ بظاہر ٹرانسپورٹرز کو مشکل میں ڈالے گا، لیکن تاحال ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے میں اضافے کی گونج سنائی نہیں دی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ انتظامیہ اور پولیس عید کی مسکراہٹیں بکھیرنے میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی کی جانب سے سویٹ ہوم میں مقیم یتیم بچوں میں عید کے تحائف اور عیدی تقسیم کی گئی۔ احساس سینٹر میں خواجہ سراؤ میں بھی ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ جھنگ میں سویٹ ہوم کے دورے پر اے ڈی سی آر امتیاز محسن، اے ڈی سی جی خرم شہزاد بھٹی، ڈویژنل صدر چیمبر آف ایجوکیشن عرفان علی اور سی ای او آفیسر اسکول نوید ڈھٹی بھی موجود تھے۔ زرعی افسران نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں عید کی خوشیوں میں برابر شریک کیا۔ زرعی افسران کا کہنا تھا کہ یتیم بچوں کی کفالت اور فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین، خوبصورت نظر آنا ہے تو میک اپ کا سامان بھی خریدنا ہوگا۔ عید کی شاپنگ لسٹ میں میک اپ کا سامان بھی شامل۔ خواتین کہتی ہیں میک اپ کا سامان ضروری ہے، عید پر دلکش نظر آئیں گی۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آبادیوں کو خوبصورت نظر آنا ہے تو میک اپ کا سامان بھی خریدنا ہوگا۔ عید کی شاپنگ لسٹ میں میک اپ کا سامان بھی شامل۔ خاتون کہتی ہیں میک اپ کا سامان ضروری ہے، ہوگا تو ہی عید پہ دلکش نظر آئیں گے۔ خواتین میک اپ کے بغیر تو ناممکن ہے۔ یہاں بہت اچھی شاپنگ کرتے ہیں ہم، یہاں مارکیٹ میں جاتے ہیں، اچھی چیزیں ملتی ہیں یہ والی یہاں پہ ہول سیل پہ نا۔ خاتون کہتی ہیں شہر میں میک اپ کا سامان ہول سیل قیمت پہ ملتا ہے۔ میک اپ کا سامان خواتین کو سستا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ کمسن بچی بولی بہت ساری شاپنگ کر لی ہے لیکن پھر بھی رہتی ہے۔ میں نے اورنج کلر کا ڈریس پہنا، اس کے ساتھ میں نے ساری ویسی چیزیں لی ہیں۔ خاتون کہتی ہیں شاپنگ میں میک اپ کا سامان نہیں خریدیں گے تو عید پھیکی پھیکی لگے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب میں اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کو مفت سفری سہولیات ملے گی۔ طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹر کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جلد 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ دینے کا بھی پلان جاری کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں درجنوں اہم منظوریاں۔ وزیراعلیٰ کی ٹریفک چالان جرمانے کی عدم ادائیگی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت، فسادات سے نمٹنے کے لیے 2000 نفری پر مشتمل رائٹ مینجمنٹ پولیس کے قیام کی منظوری دے دی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹرز، ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ریسرچ اسسٹنٹس کی سیٹوں پر کانٹریکٹ پر بھرتیاں جاری۔ پہلے مرحلے میں موزوں امیدواروں کو 1 سال کا کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور دیگر ملازمین بھی ڈیپوٹیشن پر اپلائی کر سکیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب حکومت کا ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ اگست گزرا، سپتمبر بھی گیا، 2024 کو رخصت ہوئے 3 ماہ بیت گئے، مگر میونسپل کمیٹی جھنگ کے عارضی ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں ڈھیلا نہ مل سکا۔ 40 متاثرین سے میٹھی عید پر خوشیاں بھی روٹ گئیں۔ بے روزگاری کے ڈر سے ڈیلی ویجز نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ سیکرٹری ایپکا نے حق لینے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات رمضان مرزا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ گزر گئے مگر میونسپل کمیٹی کے عارضی ملازمین کو تنخواہ کی مد میں ایک آنا نہ مل سکا۔ میونسپل کمیٹی کے 40 سے زائد ملازمین عید پر تنخواہ سے محروم رہ گئے۔ جیب خالی ہونے سے ملازمین عید الفطر کے موقع پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری ایپکا جاوید اقبال نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے اس معاملے کو عدالت تک لے جائیں گے۔ اگر ان کی تنخواہیں نہ جاری کی گئی تو ان کے لیے ہم راست قدم اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ جیسے پہلے بھی ہم نے میونسپل کمیٹی میں شٹر ڈاؤن سٹرائک کی تھی اور آفیسر کو اندر نہیں آنے دیا تھا، اگر ان کی تنخواہیں جاری نہ کی گئی تو پھر عمل یہی دہرایا جائے گا، کسی آفیسر کو اس کو اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ تنخواہ سے محروم عارضی ملازمین مختلف پارکس ڈسپوزل اسٹیشنز پر مامور ہیں۔ نوکری جانے کے ڈر سے ملازمین گفتگو سے بھی گریزاں ہیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ پی او ایس ٹیکس نوٹسز نے تاجر پریشان کر دیے۔ فیصل آباد کے تاجر کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، نئے ٹیکسز کے نفاذ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں تاجروں کو پی او ایس ٹیکس آنا شروع ہو گئے۔ ریلوے روڈ کی دکانوں پر کسی کو 3000 تو کسی کو 5000 روپے پی او ایس ٹیکس کے نوٹس ملنے لگے۔ تاجروں نے پریشانی کا اظہار کر دیا، کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے تاجر پہلے ہی ہر طرح کے ٹیکس دے رہے ہیں، اب پی او ایس ٹیکس برداشت نہیں کر سکتے، حکومت پی او ایس ٹیکس کو واپس لے۔ پروفیشنل ٹیکس کے بارے میں 2000 سے 5000 تک جو ہمارے ریل روڈ پہ لگے ہوئے ہیں،
یہ وہ پیسے ہیں جو کسی کھاتے میں نہیں جا رہے. تاجر تو پہلے ہی ٹیکس دے کر پسے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت پنجاب حکومت سے کہ خدا را اس ٹیکس کو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ تاجروں کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. تاجروں کا کہنا ہے کہ پی او ایس ٹیکس حکومت چھوٹے تاجروں کے لیے ختم کرے کیونکہ ایسے کاروباری حالات میں طرح طرح کے ٹیکس ادا کرنا ممکن نہیں. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بے روزگار افراد کو خود کفیل بنانے کا مشن. اپنا کاروبار اسکیم کے تحت شہریوں کو کاروباری وسائل کی فراہمی جاری. سیلانی گرین ہاؤس میں 35 مرد و خواتین کو روزگار کے وسائل فراہم کیے گئے. تفصیلات کامران سید کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام سیلانی گرین ہاؤس فیصل آباد میں اپنا کاروبار اسکیم کے تحت ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 40 مستحق شہریوں کو روزگار کے وسائل فراہم کیے گئے. مردوں کو پاپ کارن مشین، گنے کے جوس کی مشین اور فروٹ کی ریڑیاں دی گئیں، جبکہ خواتین کو سلائی اور جوکی مشینیں فراہم کی گئیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں. ہم نے پہلا پروگرام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی جو ہے روزگار کے سلسلے چلائیں گے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ بندے کا روزگار چلے گا، اس کی فیملی اس میں جو نا پلے گی تو یہ ہمیں جو نا اس کا ثواب ملتا ہے. میں مزدور تھا اور مجھے روزگار نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے مجھے روزگار ڈال کے دیا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کاروبار اسکیم کے تحت مستحق اور بے روزگار افراد کو خود کفیل بنانے کے سلسلے میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے. کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں کسانوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات کم نہ ہو سکی. زرعی مداخل کی قیمتوں پر مافیا کا کنٹرول، حکومت نے چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر زاگ کا کہنا تھا کہ رواں سیزن میں سبزیوں کی قیمتوں میں شدید کمی ہوئی ہے. گندم اور کماد کی فصل بھی شدید انداز میں متاثر ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ زرعی اجناس کی امدادی قیمت طے کی جائے تاکہ قیمتوں کو ریگولیٹ کیا جائے، ورنہ منڈی میں مڈل مین کما جاتا ہے اور کسان نقصان میں رہتا ہے. مارکیٹ میں جتنی سبزی ہیں یا زرعی اجناس وہ انتہائی کم قیمت پہ سیل ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے. وہ کسی مینجمنٹ کی وجہ سے سستی نہیں ہے، لیکن اس کا سستا ہونے کا نقصان جو ہے سب سے زیادہ وہ میرا ذمہ دار برداشت کر رہا ہے. تو میری تو حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان ریکویسٹ ہے کہ ذمہ دار کا منیمم جو نفع ہے وہ بھی کم از کم زرعی اجناس میں شامل کیا جائے تاکہ اس کی بھی زندگی اچھی گزر سکے. کسان کہتے ہیں کہ ان کے تحفظات نہ سنے گئے تو شعبہ زراعت شدید انداز میں متاثر ہو سکتا ہے. کیمرہ مین ایمان بٹی کے ساتھ عبدالرحمان فیصل آباد. تو دوسری جانب کمشنر فیصل آباد مریم خان ہسپتالوں کے دورے پر. سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کی چیکنگ، تمام ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم. ڈی سی ندیم ناصر کے ہمراہ الائٹ ہسپتال کا بھی دورہ. کیو مینجمنٹ سسٹم 24 گھنٹے اوپن رکھنے کی ہدایت. مریم خان نے سرجیکل ایمرجنسی، پیتھولوجی، گائنی اور کینسر وارڈ کا معائنہ بھی کیا. تفصیلات وکاس بی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب مریم نواز کے احکامات پر ڈویژنل انتظامیہ نے ادویات اور مثالی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے چیکنگ کا آغاز کر دیا. کمشنر مریم خان کا تمام سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم. کمشنر مریم خان نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کے ہمراہ الائٹ ہسپتال کا دورہ کیا. پی آئی ٹی بی ٹیم کو شعبہ بیرونی مریضاں میں کیو مینجمنٹ سسٹم 24 گھنٹے میں چالو کرنے کا حکم دے دیا. کمشنر مریم خان نے سرجیکل ایمرجنسی، پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ، گائنی، پیڈز، کینسر وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا. کمشنر مریم خان نے فارمیسی میں ادویات کا سٹاک چیک کر کے مریضوں کو فراہمی کے بارے میں بریفنگ لی گئی. ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی فوکس ہے. ادویات کی فراہمی اور طبی سہولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. کمشنر کے استفسار پر مریضوں کا ادویات فراہمی اور طبی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف، محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی وزٹ کے دوران ہمراہ رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وکاس بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. لٹکتے تاروں کی تبدیلی کا منصوبہ. فیسکو بے ہنگم تاروں کو کلیئر کرنے کے ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام. شہر کی اہم شاہراہوں سمیت گلیوں اور بازاروں میں 500 سے زائد مقامات پر لٹکتے تار موجود. بے ہنگم تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ لٹکتی تاروں کے باعث کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. فیسکو ہوش کے ناخن لے اور لٹکتے تاروں کے مسائل فوری حل کرے. تو دوسری جانب محکمہ تعلیم فیصل آباد کا پنجاب حکومت کی اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کا فیصلہ. ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن محمد ذاکر نے اپنے آفس میں بیٹھنے کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ کلیریکل سٹاف کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. سرکاری دفاتر سے رشوت کا ٹیگ ختم کرنے کا عزم.
DO ایلیمنٹری ایجوکیشن محمد ذاکر کہتے ہیں کسی ٹیچر یا سال کو دفاتر میں کسی کام کے لیے مٹھائی کے نام پر رشوت دینے کی ضرورت نہیں. کسی ٹیچر یا سال کو شکایت ہو تو افسران سے ڈائریکٹ رجوع کریں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں کوئی کام پینڈنگ نہیں رہنے دیں گے. عملے کو سختی سے ہدایات ہے کہ بلا جواز لوگوں کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی زیر صدارت اہم بیٹھک. ضلع بھر میں غیر قانونی مقیم افراد 249 انتظامیہ کے ریڈار پر آ گئے. غیر قانونی تارک وطن کو رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کا حکم. 31 مارچ ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی. تفصیلات جانتے ہیں وقار گھومن کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں DPO عبداللہ احمد، اسسٹنٹ کمشنر، DSPs اور دیگر افسران شریک ہوئے. اجلاس میں ضلع چنیوٹ میں مقیم 249 غیر ملکی تارکین وطن کے انحلاء کا فیصلہ کیا گیا. غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ عید کے بعد غیر ملکی تارکین وطن کے انحلاء کا عمل شروع کرے گی. ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع بھر میں غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کا سروے مکمل ہو چکا ہے. DPO عبداللہ احمد نے انحلاء کے عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. ٹوبا ٹیکسنگ میں فوڈ اتھارٹی نے شہریوں کو معیاری اشیاء فراہم کرنے کی ٹھان لی. مٹھائی کی دکانوں، لاری اڈا اور موٹر وے ریسٹ ایریا پر چیکنگ کے لیے اسپیشل اسکواڈ تشکیل. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز محمد یاسر مشتاق کا کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر غیر معیاری اشیاء تیار کرنے والے یونٹس کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی. موٹر وے ریسٹ ایریا اور لاری اڈا پر دکانوں کی چیکنگ کیا جا رہا ہے. بیکری کی دکانیں، مٹھائی کے کارخانوں اور مشروبات کے اسٹورز کو بھی چیک کر رہے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3 شفٹوں میں فیلڈ میں موجود ہوں گی. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ انتظامیہ گنا فروشوں کے خلاف ان ایکشن. 24 گھنٹوں میں ضلع بھر میں 12,000 کارروائیاں کی. 65 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا. 70,000 سے زائد جرمانے بھی کیے گئے. ٹوبا ٹیکسنگ تحصیل میں 3,000 انسپیکشن، 20,000 روپے جرمانہ اور 42 افراد کو گرفتار کیا گیا. جبکہ گوجرا تحصیل میں 4,000 سے زائد انسپیکشن، 35,000 روپے جرمانہ اور 23 افراد کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح تحصیل کمالیہ میں 2,000 سے زائد انسپیکشنز کی گئیں، 3,000 روپے جرمانہ کیا گیا. تحصیل پیر محل میں 2,000 سے زائد انسپیکشنز، 11,000 روپے جرمانہ اور 1 مقدمہ درج کیا گیا. عید الفطر پر قیدیوں کو تینوں روز خصوصی مینیو دینے کا حکم. جمعۃ الوداع سے عید الفطر کے پہلے 2 روز قیدیوں کی خصوصی ملاقات بھی کروائی جائے گی. عید پر ناشتے میں پراٹھا، چائے اور سویاں بھی دی جائیں گی. دوپہر کے کھانے میں چکن روٹی اور سویٹ ڈش بھی ہوگی. ڈنر میں قیدیوں کو چکن سالن، پلاؤ اور روٹی فراہم کی جائے گی. IG جیل خانہ جات کی کھانے کا معیار بہترین رکھنے کی ہدایت. سپرنٹینڈنٹس کو عید پر مینیو کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عید الفطر پر قیدیوں کو تینوں روز خصوصی مینیو دینے کا حکم. جمعۃ الوداع سے عید الفطر کے پہلے 2 روز قیدیوں کو خصوصی ملاقات بھی کروائی جائیں گی. عید پر ناشتے پر پراٹھا، چائے اور سویاں دی جائیں گی. دوپہر کے کھانے میں چکن روٹی اور سویٹ ڈش بھی ہوگی. ڈنر میں قیدیوں کو چکن سالن، پلاؤ اور روٹی فراہم کی جائے گی. IG جیل خانہ جات کی کھانے کا معیار بہتر رکھنے کی ہدایت. سپرنٹینڈنٹس کو عید پر مینیو کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم دے دیا.